اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا موضوع ہے کیا سورج ساکن ہے؟ انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ از سن اسٹیشنری؟ کیا سورج ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہے یا سورج بھی دیگر اجرام فلکی کی طرح کسی کے گرد سورج حرکت کر رہا ہے؟ یہ آج ہمارا موضوع ہے، اور قرآن نے اس بارے میں فیصلہ دے دیا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، سورج اپنے ٹھکانے کی جانب محو سفر ہے، سورج چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ اور پھر قرآن نے کہا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس کی ایسٹیمیشن کہ کس سپیڈ سے چل رہا ہے اور کس انداز میں سورج چل رہا ہے، اور جب سورج چلتا ہے تو اس کے جتنے پلینٹس ہیں ان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اس کی گریویٹیشنل پل کے سبب۔ یہ جو ایسٹیمیشن ہے یہ عام کسی کے ایسٹیمیشن نہیں ہے، یہ اس کی ہے جو سب سے زیادہ زبردست اور بہت ہی علم والا اور حکمت والا ہے، یہ اللہ کی ایسٹیمیشن ہے۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو یاد دلا دوں، پہلے بھی میں نے ایک دو مرتبہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا ينقضی عجائب القرآن، ونڈرز آف قرآن would never come to an end ولا يخلق عن کثرت الرد، اور بار بار قرآن پڑھنے سے کبھی قرآن پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ فتلوہ، لہٰذا تم قرآن کو پڑھا کرو۔ میں یہ ترمذی سے نقل کر رہا ہوں۔ تو قرآن کریم کے عجائبات جیسے جیسے انسانی علم سامنے آئے گا وہ انشاءاللہ وہ واضح ہوتے رہیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج تک سائنسدان کہتے رہے، کچھ سال پہلے، کچھ دہائیاں پہلے تک، کہ سورج اسٹیشنری ہے، سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، سارے پلینٹس اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اور ہمیں بتاتے تھے برطانیہ کے بہت بوڑھے بوڑھے لوگ آج سے 50 سال پہلے کہ انگریز ہمیں جب بھی ہم سے بات کرتے تو ہمیں کہتے کہ سورج تو کھڑا ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ سورج اپنی منزل کی جانب چل رہا ہے۔ تو ہمیں بڑی مشکل تھی۔ تو حقیقت یہ ہے، اس سے سبق مسلمان سائنسدانوں کو لینا چاہیے تھا کہ جو قرآن نے کہا ہے اس کو وہ حقیقت ثابت کریں اپنے تجربات کے زور پر۔ ہاں، اب یہ کام یہ بھی مغرب نے کیا، ہم مسلمانوں سے نہیں ہوا کہ سورج اپنی منزل کی جانب جا رہا ہے، اندیکھی منزل کی جانب، اور کس سپیڈ سے جا رہا ہے؟ 7,20,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے، فی گھنٹہ کی سپیڈ سے سورج چل رہا ہے۔ ناظرین گرامی، گیلیلیو نے جب پہلی مرتبہ کہا کہ زمین گھومتی ہے تو اس کو سزا دی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب زمانہ مختلف ہے۔ اب پوری دنیا میں زمین نرم ہے اس اعتبار سے کہ اگر حقائق ان کے سامنے بیان کیے جائیں، ساتھ مادی شہادت دے دی جائے تو لوگ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بہت سارے سربستہ راز جو ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئے اور قرآن نے ان کو بیان کیا ہے، وہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم علم میں آگے بڑھیں اور دنیا کو قرآن سے فیض یاب کریں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر قرآن نے کہا تھا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا اور یقیناً ہم اس کو مزید وسعت دینے والے ہیں۔ اب آج نیبولا کا تصور آنے کے بعد، بگ بینگ کے بعد، آج ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اسکائیز آر ایکسٹینڈنگ لمٹ لیسلی، کہ
آسمان چاروں جانب پھیلتے جا رہے ہیں۔ اب قرآن کی یہ آیت ہم کو سمجھ آئی۔ ناظرین گرامی، یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ آسمان اینڈلیسلی پھیل رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمارا الگ طور پر بھی ایک شارٹ لیکچر ہے، اس کا ہم آپ کو لنک بھی دے دیں گے، تاکہ اگر آپ نے صرف اسی موضوع کو سننا ہو تو آپ کو ہمارے یوٹیوب سے، ہمارے فیس بک پیج سے آپ کو مل جائے گا۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں، عربی میں کہا جاتا ہے کہ ما فوق الراس فہو السماء، جو چیز آپ کے سر کے اوپر ہے وہ سما ہے، اور فلک اس کو کہتے ہیں جس میں گولائی کا ایک تصور ہو۔ میں جب اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے آسمان کو دیکھتا ہوں تو چاروں جانب سے وہ مجھے گول گول دکھائی دیتا ہے، لہذا ہم اس کو فلک کہتے ہیں۔ اور قرآن نے کہہ دیا کل فی فلک یسبحون، یہ جتنے بھی سیارگان ہیں، جتنے بھی ہمارے سر کے اوپر یہ سلیشل سفیئرز ہیں، وہ دے آر سوئمنگ۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں یہاں اس کا ترجمہ تیرنا نہیں کرتا، میں مثال دیتا ہوں اس کی، کہ ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا میں پانی پہ پھینکتا ہوں، ہم اردو میں اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا تیر رہا ہے، انگریزی میں ہم اس کو فلوٹنگ کہتے ہیں۔ جبکہ تیرنے کا جو قرآن نے لفظ استعمال کیا یسبحون، یعنی وہ سویم کر رہے ہیں۔ جب کوئی آدمی سویم کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا ارادہ اور اپنی کوشش شامل ہوتی ہے۔ اگر کرۂ ارض سورج کے گرد گھومتا ہے تو اس میں کرۂ ارض کی بھی صلاحیت ہے کہ اس نے سورج کے گرد، اس میں انیٹ پراپرٹی ہے گھومنے کی۔ تو ناظرین گرامی، جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا، یہ قرآن فہمی کا ایک نیا انداز ہے، جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا، کائنات کے بہت سربستہ راز وہ قرآن سے ہمیں انشاءاللہ سمجھ آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔